اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے پل بھر میں کسی بھی شخص کی پورن ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں؟ اس دجالی فتنے سے دنیا بھر کی خفیہ طاقتیں کیا کام لے رہی ہیں؟ یہ دجالی ٹیکنالوجی کس نے ایجاد کی؟ یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ آج ہم آپ کو اسی حوالے سے تفصیلی معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ آج کل پاکستان میں فیک ویڈیوز اور آڈیوز کے بارے میں کافی بات ہو رہی ہے، جنہیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کچھ عرصے سے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مسائل بھی پیدا کر رہی ہے۔ ڈیپ فیک ایک ایسی آڈیو یا ویڈیو ہوتی ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جاتا ہے۔ اگر عام زبان میں کہا جائے تو ڈیپ فیک ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے کسی ایک شخص کے چہرے پر دوسرے شخص کا چہرہ اور آواز لگا دی جاتی ہے۔ فوٹو شاپ یا اس طرح کے ایڈیٹنگ سافٹ ویئر بھی اگرچہ یہی کام کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم خود ایک تصویر کو ایڈٹ کرتے ہیں، جبکہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سافٹ ویئر فراہم کیے گئے ہیں جو کہ اتنے اچھے طریقے سے یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اصل اور نقل میں فرق محسوس نہیں کر پاتے۔ ناظرین، دراصل کسی کی ڈیپ فیک ویڈیو بنانے کے لیے اس شخص کی تصاویر یا ویڈیوز سافٹ ویئر کو فراہم کی جاتی ہے، اور اس ڈیٹا بیس یا انفارمیشن کی بنیاد پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریدم میں ایک ماڈل تشکیل دیتے ہیں اور مختلف زاویوں سے ان تصاویر اور ویڈیوز کا جائزہ لیتے ہیں، اور ہر بار ماڈل کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ ماڈل ریفائن ہوتا جاتا ہے، آپ کو اصل اور نقل میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ ماڈل صرف تصویر کو ہی نقل نہیں کرتا بلکہ آواز کو بھی نقل کرتا ہے۔ ڈیپ فیک ویڈیو بنانے کے لیے اس شخص کی کم از کم 1500 تصاویر یا 150 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ سافٹ ویئر کو دینا ہوتا ہے، جس کے بعد یہ سافٹ ویئر اس کی شکل کا ایک ماڈل بناتا ہے اور پھر اصل اور نقل میں فرق تلاش کرتا ہے، اور ہزاروں بار اس پروسیس کو دہراتا ہے۔ جتنی زیادہ بار اس پروسیس کو دہرایا جاتا ہے اتنا ہی یہ ماڈل بہتر ہوتا جاتا ہے، اور جب یہ فائنل ماڈل بنتا ہے تو بالکل حقیقی لگنے لگتا ہے۔ اس وقت بھی انٹرنیٹ پر بہت سی ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جن پر $15 میں کسی بھی شخص کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جا سکتی ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ حقیقی ویڈیو بنوانی ہو تو یہ ویڈیو $60 خرچ کر کے بنوائی جا سکتی ہے۔ یہ ایسی ویڈیو ہوگی جس میں اصل اور نقل کا فرق تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ دوستو، اس ٹیکنالوجی سے متعلق سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر ڈیپ فیک ویڈیوز کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ماہرین اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیپ فیک ویڈیوز ایک کم تجربہ کار شخص بنائے گا تو اس کی شناخت کرنا آسان ہے، لیکن اگر یہ ویڈیوز ایک ماہر اور تجربہ کار شخص بنائے گا تو اس کی شناخت کرنا ایک مشکل بلکہ ناممکن کام ہے، کیونکہ یہ ویڈیوز مشین لرننگ سے بنائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ویڈیو ڈیٹیکٹ کرنے والے سافٹ ویئر کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں وزارت داخلہ کے زیر نگرانی ہونے والی تحقیق میں ڈیپ فیک ویڈیوز کو شناخت کرنے والے سافٹ ویئر کی تیاری جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈیپ فیک ویڈیوز کی شناخت کرنا ایک پیچیدہ اور ٹائم کنزیومنگ کام ہے۔ ممکن ہے جب تک اس بات کا تعین ہو کہ وائرل ویڈیو اصلی ہے یا ڈیپ فیک، اس وقت تک نقصان ہو چکا ہو۔ ذرا سوچئے کہ کسی ملک کے وزیر اعظم کی ڈیپ فیک ویڈیو بنا دی جائے جس میں وہ کہہ رہا ہو کہ ان کی فوج ہمسائے ملک پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا ہمسایہ ملک اس ویڈیو کی اصلیت جاننے تک انتظار کرے گا یا پھر ملک کی حفاظت کے لیے فوراً جوابی کارروائی کرے گا؟ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے خلاف باقاعدہ قوانین کی غیر موجودگی میں موجودہ قوانین کی روح سے ہی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں سن 2016 میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی منظوری دی گئی، جو کہ مختلف الیکٹرانک جرائم کے لیے لیگل فریم ورک، انویسٹیگیشن اور پراسیکیوشن کا طریقہ کار وضع کرتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ میں بھی فیڈرل لیول پر تو کوئی قانون موجود نہیں، لیکن ورجینیا، ٹیکساس اور کیلیفورنیا میں ڈیپ فیک کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے موجودہ قوانین میں کچھ اضافہ ضرور کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی غیر قانونی نہیں بلکہ ماہرین کے مطابق یہ گرے ایریا ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویسی اور سائبر اینٹی ہراسمنٹ لاز سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ یورپی یونین نے جنوری میں ڈیجیٹل سروسز ایکٹ پاس کیا ہے، مگر اس پر عمل درآمد سن 2023 کے دسمبر میں ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی قانون بن بھی جاتا ہے تو بھی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی بننا ختم نہیں ہو سکتا۔
दूसरी जानिब साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हॉलीवुड की फिल्मों में भी किया गया है। मसलन मशहूर ज़माना फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की फिल्मिंग के इख्तिताम से कबल ही इसके मरकजी किरदार निभाने वाले पॉल वॉकर की एक रोड हादसे में हलाकत हो गई, तो फिल्म डायरेक्टर ने एक सीन उनके भाई से करवाया और डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से उनके चेहरे पर पॉल वॉकर का एक चेहरा लगा दिया, जिससे देखने वालों को लगा कि इस सीन में भी पॉल ही है, जबकि वो उनके भाई थे और पॉल वॉकर इंतकाल कर चुके थे। इसी तरह डीप फेक टेक्नोलॉजी का सियासत में भी इस्तेमाल किया गया जब इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी के एक रहनुमा मनोज तिवारी ने सन 2020 के इलेक्शन में मुख्तलिफ जुबानों में वीडियोस जारी की जिसमें वोट बीजेपी को डालने का कहा गया। अब बज़ाहिर इस वीडियो में कुछ गलत नहीं, सिवाय ये कि अंग्रेजी में पैगाम देने वाला शख्स मनोज तिवारी नहीं बल्कि कोई और था, जिसके चेहरे पर मनोज तिवारी का चेहरा लगाया गया था और इनकी आवाज़ को मनोज जैसा बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।